کرتے ہیں مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات۔ ان میں سے مختلف ہمارے سلیبس میں 4 مفکرین ہیں۔ نمبر 1 پہ الغزالی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آج۔ آپ کا نام امام محمد الغزالی کے طور پر مشہور ہے۔ آپ ایک ماہر تعلیم اور بہترین استاد تھے۔ مفکر تعلیم کی حیثیت سے اہل مغرب بھی ان کا لوہا مانتے تھے، ان کی یعنی کہ اہمیت کو ایکسیپٹ کرتے تھے۔ آپ کی اکثر کتابوں کی جو ہے وہ ترجمے بھی ہو چکے ہیں یورپی زبانوں میں۔ کیمیائے سعادت اور آیا علوم آپ کی اہم تصانیف ہیں۔ آپ کا مدرسہ نظامیہ بغداد کے صدر رہے۔ یہ ادارہ اس زمانے میں بین الاقوامی اہمیت کا حامل بھی رہا ہے۔ امام غزالی نے جو تعلیمی تصورات دیے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ تصور حقیقت کو انہوں نے جو نا وہ اہمیت دی کہ امام غزالی نے تصور حقیقت میں اسلامی تعلیمات کو بنیاد بنایا ہے۔ وہ ایک قادر مطلق ذات کو دیگر حقیقتوں کا خالق اور مالک سمجھتے ہیں۔ اس طرح 2 بڑی حقیقتوں یعنی کہ کائنات اور انسان کی خالق ہستی ہی حقیقت اصلیہ ہے، یعنی کہ ان کو پیدا کرنے والا، ان کو بنانے والا ہی اصل میں حقیقت اصلیہ کا نام ہے۔ حقیقت اصلیہ ایک ایسی حقیقت ہوتی ہے جو خود قائم اور دیگر حقیقتوں کو وجود عطا کر کے قائم رکھے ہوئے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات اور انسان کے خالق و مالک ہیں اور حقیقت مطلق اور حقیقت اصلیہ ہیں، یعنی کہ جو وجود نظر آتا ہے، جو کائنات کی چیزیں، انسان، اس کو جو اصل بنانے والا ہے وہ تصور حقیقت کو مانتا ہے۔ نیکسٹ انہوں نے کہا کہ تصور علم، سیکنڈ پہ کیا آتا ہے؟ امام غزالی حسیات کو، سینسز کو ذرائع علم میں شمار کرتے ہیں، لیکن حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے تجربات کو ناقابل اعتبار بھی خیال کرتے ہیں، کیونکہ حسیات خود مادی ہیں، یعنی کہ جو ہمارے سینسز ہوتے ہیں بعض اوقات ہمیں وہ صحیح چیزیں نظر نہیں آتی، یا بعض اوقات وہ چیزیں ہمیں صحیح سنائی نہیں دے رہی ہوتی ہیں، اس کی فریکوینسی کم ہوتی ہے، اس لیے یہ مادے سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ مادے سے آگے یعنی ماب و طبیعات یا وجودات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ایک اور ذریعہ جسے چھٹی حس بتاتے ہیں۔ حواس خمسہ تو تقریباً ہر انسان کو عطا ہوتے ہیں، مگر چھٹی حس اللہ تعالیٰ خاص انسانوں کو عطا کرتے ہیں۔ یہ خاص انسان جنہیں عقل و شعور کی دولت حاصل ہوتی ہے، علم کی دنیا میں فلاسفر اور مذاہب کی زبان میں انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ چھٹی حس کی مکمل صورت اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتے ہیں کہ تصور علم امام غزالی کے نزدیک سینسز کے ذریعے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کو تصور علم کہتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے حاصل کیا ہوا علم تھوڑا سا ناپائیدار بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس کے پاس چھٹی حس ہوتی ہے وہ ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی، وہ اولیاء کے پاس یا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا کی تھی۔ امام غزالی کے نزدیک اب ان کی علوم کی تقسیم ڈویژن کیسے کی؟ غزالی اچھے یا برے علوم، شرعی اور غیر شرعی علوم میں تمیز کرتے ہیں۔ شرعی علوم جو انبیاء سے حاصل ہوتے رہے، ان میں عقل و تجربہ کا دخل نہیں تھا۔ غیر شرعی علوم عقل و تجربہ سے حاصل ہوتے ہیں، ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ان علوم میں بعض فرض عین ہے اور بعض فرض کفایہ۔ اب ان کی ڈویژن کر دی، ایک فرض عین اور دوسرے فرض کفایہ۔ وہ سارے علوم جو انسانی فلاح اور مسلم معاشرے کے قیام اور بقا کے لیے ضروری ہیں وہ فرض کفایہ ہیں۔ کفایہ مین جو فرض ہیں، جن کو حاصل کرنا ضروری ہیں۔ اب کون سے علوم ہیں؟ جو علوم میں مذموم جن کو روکا گیا ہے، اور علوم محمود جن کا ضروری ہے، اور مباح جن میں تاریخ، ادب اور شاعری ہے۔ اور علوم محمود میں فرض کفایہ جن میں تفسیر، حدیث، فقہ جن کو لازمی کرنا ہے، اور فرض کفایہ جن میں غیر شرعی میں ہیں جو آپ اپنی مرضی سے الیکٹیو کر سکتے ہیں، جن میں ریاضی، طب اور صنعتی علوم وغیرہ۔ اور علوم مذموم جن کو روکا گیا ہے وہ جادو اور شعبدہ بازی یا اور چیزیں ایسی، فلکیات کا علم، نجوم کا علم، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ غزالی کے نزدیک بھی ایسے علوم کا حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں مقاصد تعلیم کہ امام غزالی کے نزدیک مقاصد تعلیم کیا ہوتے ہیں۔ اب ان میں ہے معرفت الہی کا حصول کہ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا اولین مقصد معرفت الہی کا حصول ہے۔ معرفت الہی وحی کے علوم سے حاصل ہوتی ہے۔ وحی کے علوم کو سمجھنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت الہی کے لیے علم الادیان اور علم الابدان کو ذریعہ قرار دیا ہے۔ علم الادیان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے اور انتہا ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے۔ دین کی بنیاد دینی علوم بالخصوص قرآنی تعلیمات ہیں، اور علم
ابدان سے مراد انسان اور کائنات کے بدن کا مطالعہ ہے۔ اس مطالعے میں دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی شامل ہیں۔ دنیاوی علوم حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے وجود میں آتے ہیں اور آئے دن ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کا حقیقت اصلیہ اللہ تعالیٰ کو مانا، اپنے آپ کو پہچانا اور کائنات کو جانا عبادت میں شامل ہے۔ یعنی کہ امام غزالی کے نزدیک معرفت الہی کا اصول اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا، پھر اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر دنیاوی علم حاصل کرنا جس میں طب کا علم آ جاتا ہے تاکہ دنیاوی اپنی بدنی عبادات بھی کر سکیں اور بدنی بیماریوں کا علاج بھی کر سکیں، اس کو پہچاننا اور کائنات کو جاننا عبادت میں شامل ہے۔ معرفت الہی کا اصول یقیناً امید ہوگی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ہے اخلاقی اقدار کا فروغ۔ امام غزالی کے نزدیک وحی کے علم کے مطابق اقدار جنم لیتی ہیں۔ اقدار کلام الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وجود میں آتی ہیں، اس لیے ان کی نوعیت مستقل ہوتی ہے۔ ہر اچھی چیز عمدہ اخلاق میں آتی ہے۔ معلوم کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اخلاقی اقدار کا تعین کیا اور ان کے فروغ پر بہت زور دیا۔ مینس کہ اخلاقی اقدار جو ویلیوز ہوتی ہے معاشرے میں رہنے کے طریقے، وہ امام غزالی کے نزدیک اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں پر چلیں، کیونکہ رسول اللہ خود جو تھے وہ چلتے پھرتے قرآن پاک پر عمل کرنے والے تھے، ان کا خلق کتنا تھا کہ ہر انسان اس پر یقین کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے رضا الہی کا حصول۔ پہلے معرفت الہی کا حصول جب حاصل کر لیا انسان نے، اگر اپنی ویلیوز اخلاقی اقدار کو بنا لیا تو پھر رضا الہی کا حصول کا حاصل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رضا الہی کے حصول کو سب سے بڑی قدر قرار دیتے ہیں۔ رضا الہی تعلیم کے ذریعے معلوم ہوتی ہے اور اس کا حصول بھی تعلیم سے بھی ممکن ہوتا ہے۔ رضا الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اس کا فرما بردار بندہ بننا ہے۔ فرما بردار بندہ کیسے بنتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے طریقوں کو بتایا پر مکمل عمل کیا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی اعلیٰ کردار کی تعمیر۔ اچھے اخلاق سے اعلیٰ کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ برے کاموں سے دامن بچانے اور اچھے کاموں کو اپنانے سے انسان انسانیت کے اعلیٰ مقام و مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور انسان اپنے کردار اور نیک عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان میں اعلیٰ کرداری کے اوصاف تعلیم کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ تعلیم سے ہی اچھے برے اور نیکی بدی میں تمیز ہوتی ہے اور انسان نیکی کو اپناتا ہے، برے کاموں کو ترک کر دیتا ہے۔ یعنی کہ امام غزالی کے نزدیک اگر آپ اچھی قسم کی تعلیم کو جاری رکھیں گے آپ کا کردار اعلیٰ راستوں پر گامزن ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی دنیاوی ضروریات۔ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ امام غزالی ایسی تعلیم کی اہمیت ہے کہ ایسی تعلیم بچوں کو دینی چاہیے جو جسم اور روح دونوں کو زندگی بخشے۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی دینی علوم اور دنیاوی علوم میں تفریق نہیں کرتے بلکہ دونوں کا حصول لازم قرار دیتے ہیں۔ انسانی جسم گھوڑا ہے اور روح اس کی سوار ہے۔ انسان کو دونوں کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے کہ امام غزالی بھی جسم اور روح کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ جسم کو بھی تعلیم دی جائے اور روح کو بھی تعلیم دی جائے، تو ایسی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ نیکسٹ اینڈ لاسٹ ون اس میں ہے تسخیر کائنات۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کائنات کو تسخیر کریں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے بنایا ہے۔ امام غزالی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کائنات کے اسرار و رموز کو جاننے اور بنی نوع انسانی کے لیے بھی کام میں لانے کو تعلیم کا ایک انتہائی اہم قرار دیتے ہیں۔ تسخیر کائنات سے معاشرے میں تعمیر و ترقی ہوتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی سے انسان کائنات کو اپنے قابو میں لا کر اس سے استفادہ کرتا رہا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس میں لازمی کائنات کو بھی تسخیر کریں، اس کو معلوم کیا جائے۔ اب ضرور امید ہے طالبات آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو۔ اپنے کوسچنز جو آپ کو سمجھ نہ آئیں کوسچن ان باکس کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے۔